علی ایمز اکیڈمی کی جانب سے میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ. تو آج کے ٹاپک میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں واٹ از انفارمیشن ٹیکنالوجیز، جس کا مطلب یہی ہے کہ ہم آج جو ہمارے چیپٹر کا نیم ہے بیسک آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، یہ ہمارے چیپٹر کا نام ہے. تو اسی کے متعلق ہم جانیں گے واٹ از انفارمیشن ٹیکنالوجی. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھنے والے ہیں واٹ از ڈیجیٹل کنورجنس. آج کے لیکچر میں ہم دو چیزوں کا کنسپٹ کلیئر کریں گے. پہلا تو یہ ہوگا کہ واٹ از انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سیکنڈ واٹ از ڈیجیٹل کنورجنس. تو چلو ہم پہلے کرنے جا رہے ہیں واٹ از انفارمیشن ٹیکنالوجی، جسے ہم کہتے ہیں آئی ٹی. ٹھیک ہو گیا. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس کا کنسپٹ بتاؤں گا. The technology used for processing, storing and communicating information is called information technology. ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایسی ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، جو کہ استعمال کی جائے، جس کو ہم استعمال کریں ڈیٹا کو، انفارمیشن کو سٹور کرنے کے لیے، اسے پروسیس کرنے کے لیے اور اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی انفارمیشن کو ہم سٹور کرنے کے لیے ہم اس کا استعمال کریں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو شیئر کرنے کے لیے ہم اسے استعمال کریں، تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے. اور آئی ٹی، تو یہ کمبینیشن ہے. It is a combination of telecommunication and computer networks. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے یہ کمبینیشن ہے، ٹھیک ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے، کمیونیکیشن ٹیکنالوجی اینڈ کمپیوٹر نیٹورکس. ٹھیک ہے. تو کمپیوٹر نیٹورکس کیا ہوں گے؟ یہ ہمارے پاس جیسے جس چیزوں کو ہم چھو سکتے ہیں اور جن چیزوں کو ہم نہیں چھو سکتے ہیں، اس کے بارے میں میں آپ کو ایک لیکچر میں بتاؤں گا. مین کیا ہوگا کہ جو ہمارے پاس کمپیوٹر ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہم کہتے ہیں کمپیوٹر نیٹورکس. تو اس کا انشاءاللہ اگلا لیکچر اس کے بارے میں ہوگا. تو مین کنسپٹ یہی ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی جو ہم استعمال کرتے ہیں ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے، سٹور کرنے کے لیے، اینڈ کمیونیکیٹ مین شیئر، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، اس کو ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. یہ جسٹ ہمارے پاس رابطے کا جسٹ ذریعہ تھا، کمیونیکیشن کا ذریعہ تھا. تو لیکن موجودہ حالات میں ٹیکنالوجیز کے استعمال میں اتنا اضافہ ہوا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج جو ہمارے پاس کمیونیکیشن کا ذریعہ بن چکا ہے وہ ہم موبائل فون جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کمپیوٹر نیٹورکس کا یوز ہو رہا ہے، تو فیکس مشین کا یوز ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ٹیلی فون کا بھی یوز ہو رہا ہے. تو یہ ٹیکنالوجیز میں انکریز کی وجہ سے ہے. تو یہ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم ایزیلی رابطے میں رہ سکتے ہیں. ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ میسج جیسے ہم بھیج سکتے ہیں. تو یہ سب انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے. پیپل کین جو ہے وہ ایکسچینج ڈیٹا، ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈیٹا ہم یہ کہہ سکتے ہیں. تو آگے ہم اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کی میجر جو کمپوننٹ ہے وہ تین طرح کی ہوگی. تو میں آپ کو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے یہ کنسسٹ آف 3 امپورٹنٹ کمپوننٹس. سب سے پہلے جو ہے وہ ڈیٹا اینڈ انفارمیشن ہے. ڈیٹا اینڈ انفارمیشن مطلب کہ ایسا جو ڈیٹا وہ چیز ہوتی ہے جو ان پروسیسڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کا ہمیں رزلٹ معلوم نہیں ہوتا ہے.
ایک چیز جس کے ہمیں کچھ بھی کلیئر مین نہ پتا ہو وہ ہمارا ڈیٹا ہوگا. ٹھیک ہے. جو انفارمیشن ہوتا ہے وہ اس کا ایک کلیئر مین ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمیں اور جسے ہم آؤٹ پٹ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا ہمیں رزلٹ ایک چیز معلوم ہوتا ہے نا تو اسی طرح اس سے ہم انفارمیشن کہہ سکتے ہیں. تو یہ اس کی فرسٹ کمپوننٹ ہے. سیکنڈ میں میڈیم اینڈ کمیونیکیشن نیٹ ورکس. تو میڈیم کے کمیونیکیشن میں جو رابطے کے ذرائع ہیں جیسے ہم کہہ سکتے ہیں موبائل فونز، فیکس مشینز، یہ ڈفرینٹ طرح کے ہارڈ ویئرس اور یہ کمپیوٹر جو ہارڈ ویئر ہے، سافٹ ویئر، ایسی چیزیں جن کو ہم چھو سکتے ہیں، ہم ٹچ کر سکتے ہیں، لائک ایز ماؤس اینڈ کی بورڈز، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں آئیں گے. اسی طرح جو جن چیزوں کو ہم چھو نہیں سکتے ہیں جسٹ ہم فیل کر سکتے ہیں وہ سافٹ ویئر میں آ سکتے ہیں. تو ایک پیپر میں سوال آتا ہے، اکثر یہ سوال بہت زیادہ ایگزامینر اٹھا لیتا ہے، تو آپ کو آئی ہوپ کہ اس کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اس کا ایک سوال بن جاتا ہے کہ why the world has become global village due to information technology. ٹھیک ہے. کیا اس کا مین کیا ہوا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو دنیا ایک عالمی گاؤں کی شکل میں کیوں بن گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اکثر ایگزام میں آ جاتا ہے. تو اس کا میں آپ کو جواب بتاتا چلوں کہ دی ورلڈ ہیز بیکم گلوبل ولیج ڈیو ٹو انفارمیشن ٹیکنالوجی. مطلب کیا ہوا کہ جو دنیا ہے وہ گلوبل ایک عالمی گاؤں کی بن چکی ہے. ٹھیک ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو لوگ ہیں دی پیپل کین شیئر انفارمیشن ڈیٹا فرام ون پلیس ٹو اندر. مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انفارمیشن ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. they can exchange from one place to another. وہ دنیا کے کسی کارنر سے بھی وہ ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں. تو they can share in like they are sitting in a room or like as if people are sitting in the world they can talk in such a way that they are sitting face to face. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ ہیں نا وہ آپس میں اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح یہ رابطے کا اس طرح ذریعہ بن چکا ہے. تو یہ سب انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے. تو آئی ہوپ اس کے کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. تو مزید ایک بار میں آپ کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم نے یہاں اسٹڈی کیا تھا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کیا ہوتا ہے. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی ایسی ٹیکنالوجی جو کہ استعمال ہو ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے، پروسیس کرنے کے لیے اینڈ کمیونیکیٹ کے بات کرنے جا رہے ہیں کہ واٹ از ڈیجیٹل کنورجنس. تو اس کا کنسیپٹ زیادہ مشکل نہیں ہے، بالکل ایزی ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے مختلف کمپنیاں، انڈسٹریز، انسٹیٹیوشنز یہ آپس میں لنکڈ ہوئے ہیں. تو یہ آپس میں ڈیفرنٹ الیکٹرانک ڈیوائسز اور ٹیلی کمیونیکیشن یہ ٹیکنالوجیز کی وجہ سے جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے یہ آپس میں لنک ہے. تو اس کا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈیو ٹو انفارمیشن ٹیکنالوجی different organization, institution and industries are linked with each other. مطلب کیا ہوا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے مختلف کمپنیز ہم کہہ سکتے ہیں یا آرگنائزیشن کہہ سکتے ہیں اور انڈسٹریز کہہ سکتے ہیں وہ آپس میں لنکڈ ہیں. تو وہ آپس میں ایکسچینج ڈیٹا کر رہے ہیں، شیئرنگ کر چکے رہے ہیں. یہ ڈیو ٹو یہ سب کس کی وجہ سے ہے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے. اور جو جدید طرح کی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم یوز کر رہے ہیں الیکٹرانک ڈیوائسز کی جو یوز کر کے ہم کہہ سکتے ہیں. تو ہم اس کی ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں کہ اس کی مین ڈیفینیشن کیا ہوگی.
تو اس کی the electronic merging of different organization, industries and institution to exchange information between them. مین کیا ہوا کہ ایسا طریقہ کار، ٹھیک ہے، مختلف آرگنائزیشن، انڈسٹریز اینڈ انسٹیٹیوشن کے درمیان، ٹھیک ہے، انفارمیشن کو ایکسچینج کرنے کے لیے جو ہم طریقہ کار اپناتے ہیں، مختلف کمپنیز، آرگنائزیشن اور آپ کہہ سکتے ہیں یا انڈسٹریز کہہ سکتے ہیں، انسٹیٹیوشن کہہ سکتے ہیں، ان کے درمیان جو ڈیٹا کو شیئر کرنے کے لیے طریقہ کار ہم اپناتے ہیں الیکٹرونک طریقے، وہ اس کو ہم کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیجیٹل کنورجنس ہے. تو ہمارے پاس یہ انفارمیشن کسی طرح سے بھی ہو سکتی ہے، ویڈیو بھی ہو سکتا ہے یا آڈیو ٹیکسٹ کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کچھ بھی طرح کا انفارمیشن ہو سکتی ہے. تو آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. تو اگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے تو وہ کمنٹ میں مجھے بتا دے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو سبسکرائب کر دے اور اس کو لائک کر دے. اللہ حافظ.